اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا ٹاپک ہے حیا۔ حیا کے اوپر آج میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ مسلمان مومن حیادار ہوتا ہے، اس کے خیالات میں، اس کی نگاہوں میں، اس کے عمل میں حیا نظر آتی ہے، اور جب حیا نہیں رہتی تو ایمان بھی نہیں رہتا۔ یعنی یوں سمجھیں کہ مومن کبھی بے حیا نہیں ہو سکتا، اور جس وقت مسلمان کسی بے حیائی کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا۔ تو قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ بے حیائی کے کام کھلم کھلا ہوں یا در پردہ چھپ چھپا کر، اللہ رب العزت ہمارے ہر کام سے واقف ہے۔ اور عزیز بھائیوں، بہنوں، ماؤں، بیٹیوں، ہم کبھی بھی تنہا نہیں ہوتے۔ ہم نے سارے دروازے بند کیے ہوں، آپ روم کے اندر اکیلے ہیں، کمرے کے اندر آپ بالکل تنہا ہیں، تو آپ سمجھیں کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میں تنہا ہوں، تو آپ بالکل بھی تنہا نہیں ہیں۔ وہ کیسے کہ دو فرشتے تو اللہ نے آپ کے اوپر مقرر کیے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین، آپ کے اوپر وہ پہرا دے رہے ہیں اور آپ کے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں۔ آپ اچھا عمل کرتے ہیں وہ بھی لکھا جاتا ہے، برا عمل کرتے ہیں وہ بھی لکھا جاتا ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ ہمارا خالق، مالک، رازق اللہ رب العزت وہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو اللہ ہمارے اتنے قریب ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور دو فرشتے ہمارے اوپر مقرر ہیں، تو ہم تنہا کیسے ہوئے؟ لہٰذا ہم کبھی بھی تنہا تو نہیں ہوتے۔ تو ہمیں کسی بھی حال میں بے حیائی کا کوئی کام نہیں کرنا، ہمیں حیادار بننا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں بہترین مسلمان بننا ہے۔ اپنے اندر، اپنی نگاہ میں، اپنے خیالات میں، اپنے دل و دماغ کے اندر ہم نے حیا کو پیدا کرنا ہے۔ ہم نے با حیا بن کر زندگی گزارنی ہے، ہم نے بے حیا بن کر زندگی نہیں گزارنی۔ تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ایسی تربیت کی، اور صحابہ کرام کا جو ایمان تھا وہ ہم سے بہت درجے میں بہت اعلیٰ تھے، عمل میں وہ بہت ہم سے اعلیٰ تھے، تقوی میں وہ بہت زیادہ ہی ہم سے اعلیٰ تھے۔ ہم تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں، ہم صحابہ کرام کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، اور ہمارے اعمال اور ان کے اعمال، ان کا زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، کہ میرے اصحاب جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں۔ پھر آپ نے ایک جگہ کے اوپر فرمایا کہ حق پر میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں۔ تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے راستے پر چلنا ہے۔ اور ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ حاتم تائی کی بیٹی اور عدی بن حاتم کی بہن، حاتم تائی کی بیٹی اور عدی اس کا بیٹا تھا، حاتم تائی کا، اس کی بہن صحابہ کرام کی حراست میں آ گئی، قیدی بن گئی، اور صحابہ کرام کی حراست میں اس کو پیش کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتی ہیں؟ اس نے آگے سے یہ جواب دیا کہ اگر آپ مجھے مار دیں گے تو میں ایک امیر باپ کی بیٹی ہوں، امیر قبیلے کی ایک میں رکن ہوں، تو وہ مالدار لوگ ہیں، صاحب حیثیت لوگ ہیں، اثر رسوخ والے لوگ ہیں، وہ آپ سے ضرور بدلہ لیں گے، اور اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، اور کچھ ٹائم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ایک جماعت تیار کی، اور اس جماعت کے اندر زیادہ تر جو صحابی تھے وہ ینگ تھے، جوان تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ٹیم کو، صحابہ کرام کی اس ٹیم کو کہا کہ اس عورت کو اس کے گھر پہنچا کے ہو۔ اب ان کا سفر شروع ہو گیا۔ تو یہ سفر کوئی معمولی سفر نہیں تھا اور کوئی تھوڑا سفر نہیں تھا، اس میں کچھ راتیں بھی آنی تھیں، کچھ دن بھی آنے تھے۔ تو یہ کچھ دنوں اور کچھ راتوں پر مشتمل یہ سفر تھا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ایسا کیا کہ ایک سرکل سا بنا لیا، تو سائڈوں پہ سارے صحابہ کرام ہوتے اور سنٹر میں وہ عورت جو ہے وہ چلتی۔ اس طرح ان کا سفر جو ہے وہ جاری و ساری رہا۔ تو یہ خبر جو ہے یہ حاتم طائی تک پہنچ گئی کہ اس طرح مطلب مسلمانوں کے جو نبی ہیں انہوں نے ہماری بیٹی کو، ہماری بہن کو اس طرح اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ہماری طرف واپس بھیج دیا ہے۔ تو اب جو حاتم طائی کا بیٹا تھا نا، جس کا نام عدی تھا، وہ بڑی بے چینی کے ساتھ پہاڑ کے اوپر کھڑا ہو کے انتظار کر رہا ہے، اور دور سے مطلب پہاڑ کے اوپر جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو دور دور سے چیزیں نظر آتی ہیں، جلدی نظر آ جاتی ہیں۔ تو وہ انتظار کر رہا تھا اور ان کی راہ تک رہا تھا۔ تو اس نے دور سے دیکھا کہ کچھ آدمی ہیں اور ان کے درمیان میں ایک عورت ہے اور وہ آ رہے ہیں، اور اس نے گیس کیا کہ یہ یقیناً میری بہن ہے، اور جو آدمی نظر آ رہے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ تو عدی کے جو کچھ دوست ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ ان کو یہاں ہی ہم ان کا کام تمام کر دیتے ہیں، یہاں سے تیر چلا کے تو ان کو ہم جو ہے جان سے مار دیتے ہیں، ان کا کلا کما کر دیتے ہیں۔ تو عدی بن حاتم جو ہے اس نے کہا کہ نہیں، آپ صبر سے کام لیں، یہ آ گئے ہیں تو یہ اب کہیں نہیں جائیں گے، یہ ہماری پہنچ سے اب باہر نہیں ہیں، ان کو آنے دیں۔ تو صحابہ کرام کا وفد حاتم طائی کی بیٹی کو لے کر جب ان کے سامنے پہنچا، پیش ہوا، تو عدی بن حاتم نے سب سے پہلے اور سب سے پہلا سوال اپنی بہن سے کیا۔ جو پہلی گفتگو تھی وہ یہ تھی کہ اس نے اپنی بہن سے ایک سوال کیا۔ وہ سوال یہ تھا، اس نے اپنی بہن سے پوچھا کہ تم ان کے ساتھ ایک لمبا سفر کر کے آئی ہو، اس میں دن بھی آئے، راتیں بھی آئیں، تو تم نے ان لوگوں کو کیسا پایا ہے؟ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ کوئی شکایت کرے گی، مجھے موقع ملے گا اور میں اس کا بدلہ لوں گا۔ تو عدی بن حاتم کی بہن نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ اس نے کہا کہ اے میرے بھائی، جو شرم و حیا میں نے ان لوگوں کے اندر دیکھی ہے اس کی جھلک تو تمہارے اندر بھی نظر نہیں آتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب عدی نے جب یہ بات سنی تو وہ ہکا بکا رہ گیا، اور چونکہ گواہی اس کی سگی بہن دے رہی تھی تو اس گواہی کو ظاہر ہے اس نے ہر صورت ماننا تھا۔ تو اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ اتنا متاثر ہوا کہ ان کے نبی نے ان کی ایسی تربیت کی ہے کہ مطلب یہ ینگسٹر ہیں، یہ اڈلٹس ہیں، یہ جوان لوگ ہیں، اور اکیلی عورت نے ان کے ساتھ اتنا لمبا سفر کیا ہے، اور وہ عورت گواہی دے رہی ہے، اور وہ میری سگی بہن ہے اور گواہی دے رہی ہے کہ یہ بڑے با حیا لوگ ہیں، یہ شرم و حیا والے لوگ ہیں، یہ با کردار لوگ ہیں۔ تو الٹا اس نے، میری بہن نے مجھے ہی کہہ دیا ہے کہ تمہارے اندر بھی وہ شرم و حیا مجھے نظر نہیں آتی جو میں نے ان کے اندر دیکھی ہے، جو کردار میں نے ان کے دیکھے ہیں وہ تمہارا بھی نہیں ہے۔ تو وہ بڑا متاثر ہوا، اور اسی وقت عدی بن حاتم اور اس کی بہن نے اسلام قبول کر لیا۔ تو سامعین گرامی، ناظرین کرام، ہم نے
اپنے اندر شرم و حیا پیدا کرنی ہے، اپنی بہنوں کا، اپنی ماؤں کا، اپنی بیٹیوں کا خیال رکھنا ہے، دوسروں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اپنی ماں بہن بیٹی سمجھنا ہے، اپنے خیالات پاکیزہ رکھنے ہیں، اپنی سوچ کو پاکیزہ رکھنا ہے، اپنی نگاہ کو پاکیزہ رکھنا ہے۔ تو یہی ہمارا اسلام ہمیں درس دیتا ہے۔ تو میں بھی کوشش کروں گا، آپ بھی کوشش کریے کہ باقی زندگی ہم با حیا ہو کر گزاریں، حیادار بن کر گزاریں، عزتوں کے محافظ بن کر گزاریں۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔